السلام علیکم ویورز کسی بھی حکومت اور سلطنت کو چلانے کے لیے صرف فوج یا سیاست کی نہیں بلکہ خفیہ تنظیم کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وقت دنیا کا کوئی بھی ملک ایسا نہیں جہاں کوئی خفیہ تنظیم یا ایجنسی کام نہ کر رہی ہو۔ تو ویورز تیار ہو جائیں کرولس سیریز میں سامنے آنے والی ایک نئی اور سنسنی خیز صورتحال کے بارے میں، کیونکہ اب حالیہ سیزن میں پہلی مرتبہ سفید داڑھی والے سیریز میں جلوہ گر ہو رہے ہیں، اور اب کی بار وہ ایسے کارنامے کے ساتھ سامنے آئیں گے جو سیریز کے حالات کو بالکل ہی بدل کر رکھ ڈالیں گے، اور کائیوں کے لیے تو ایک بڑی خوشخبری لے کر آئیں گے، کیونکہ عثمان بے اور کائیوں کی نئی ریاست کا بالآخر باقاعدہ طور پر آغاز اب سفید داڑھی والوں کی آمد پر ہی سامنے آ رہا ہے، اور شاید سفید داڑھی والوں کو اسی لیے تاخیر کے ساتھ اس سیزن میں سامنے لایا گیا، کیونکہ انہیں ایک مخصوص وقت پر ہی سامنے لانا تھا۔ لیکن ناظرین، یہاں پر کچھ سوالات یہ بھی ذہن میں آتے ہیں کہ کیا سفید داڑھی والوں کا یوں سامنے آنا اور نئی ریاست کے لیے مددگار بننا تاریخ کا حصہ بھی ہے یا نہیں؟ سفید داڑھی والے حقیقت تھے یا صرف کہانی؟ سفید داڑھی والے کون تھے، کہاں سے آئے تھے، اور تاریخ میں ان کا کیا اور کہاں پر ذکر ملتا ہے؟ ان کا بانی کون تھا اور کیسے وجود میں آئے، اور ان کے مقاصد کیا تھے، اور سلطنت کو کھڑا کرنے میں ان کا کیا کردار رہا، اور سفید داڑھی والوں نے کتنی ریاستیں قائم کی؟ ناظرین، آج ہم تاریخ کے جس حصے کے بارے بات کرنے جا رہے ہیں وہ نہایت اہم اور دلچسپی سے بھرپور ہے۔ سفید داڑھی والوں کا ذکر ارطغرل سیریز میں کئی مرتبہ آیا، اور اس کے مشہور کرداروں عارفین بے اور آرتغ بے سے بھی آپ واقف ہوں گے، اور اس کے بعد کرولس سیریز میں بھی۔ ناظرین، جیسا کہ آج کے دور میں ہر ملک میں عسکری اداروں کے علاوہ کچھ خفیہ ادارے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے جاسوس دنیا بھر میں بھیجے ہوتے ہیں، جو انہیں دنیا اور خصوصی طور پر مخالفین اور دشمنوں کے بارے میں خبریں دیتے ہیں، اپنے ملک کے خلاف ہونے والی سازشوں کے بارے میں وقت سے پہلے بتاتے ہیں۔ یعنی دوسرے الفاظ میں یہ کسی بھی ملک کے وہ جانباز ہوتے ہیں جو ہماری آنکھوں سے تو اوجھل ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ ہمارے محافظ ہوتے ہیں۔ تو یہ سمجھیں کہ سفید داڑھی والے بھی ترکوں کی ایک خفیہ ایجنسی یا تنظیم تھی جس کا مقصد دنیا میں اسلامی سلطنت کا قیام تھا اور دنیا بھر میں اسلام کا بول بالا کرنا تھا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات و فرمان پر عمل کرنا تھا۔ اس تنظیم کا آغاز ترکوں کی ایک عظیم شخصیت دیدے کرکت نے کیا، اور تاریخ میں انہیں ایکسیکل بھی کہا جاتا ہے جس کا مطلب ہے سفید داڑھی والے بزرگ۔ دیدے کرکت ایک ذہین، دور اندیش اور اللہ کی قربت رکھنے والے بزرگ تھے جو ترکوں کے جرگوں کا فیصلہ بھی کرتے تھے اور بہت سے مسائل اپنی ذہانت کے باعث حل کر لیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں ایکسیکل کے نام سے جانا جانے لگا۔ 13ویں صدی کے معروف مورخ رشید الدین ہمدانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ دیدے کرکت ایک برگزیدہ اور نیک شخصیت تھے جن کی عمر 295 برس تک بتائی جاتی تھی، اور ایک حکمران نے دیدے کرکت کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سفیر بنا کر بھیجا، اور وہاں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا تھا، اور وہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بھی سنا جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکوں کو قسطنطنیہ فتح کرنے کی نوید سنائی تھی، اور فرمایا تھا کہ تم قسطنطنیہ ضرور فتح کرو گے، اس کا امیر بہترین امیر ہوگا اور اس کو فتح کرنے والا لشکر بہترین لشکر ہوگا۔ حاضری سے واپسی پر دیدے کرکت نے اس خوشخبری کے بارے میں اغوز حکمران کو بتایا، اور اغوز حکمران کا یہ سننا ہی تھا کہ انہوں نے اسی فرمان کو اپنا فرض، امانت اور زندگی کا مقصد سمجھتے ہوئے اسے پورا کرنے کی ٹھانی۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ قسطنطنیہ فتح کرنے کا یہ سلسلہ یہیں سے شروع ہو چکا تھا۔ اغوز حکمران اپنی فوج کی بہترین جوان اور سپہ سالار چنتے اور انہیں سفید داڑھی والوں کے پاس بھیج دیتے۔ یوں سفید داڑھی والے بزرگ افواج کو خفیہ کام سونپ دیتے اور دین اسلام کا بول بالا کرنے کے حوالے سے منصوبہ بندی پر عمل درآمد شروع ہو جاتا۔ سفید داڑھی والے ان کی ٹریننگ کرنے کے بعد جاسوس بنا کر انہیں دشمنان اسلام کی صفوں میں اہم معلومات حاصل کرنے کے لیے بھیجتے تھے۔ یہاں یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ یہ اگر دنیا کی نہیں تو ممکنہ طور پر مسلم عامہ کی یہ پہلی خفیہ تنظیم بن گئی تھی۔ اس تنظیم کا کام دشمن ممالک اور اسلام مخالف قوتوں کے حوالے سے خفیہ معلومات اکٹھی کرنا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس خفیہ ترک تنظیم کے لوگ مختلف ممالک میں پھیل جاتے۔ پہلے اس تنظیم کا نشان ایک بھیڑیے کا سر تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ کوئی شخص اس تنظیم کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتا،
اور مسلمانوں کی عظیم سلجوق سلطنت کے قیام میں بھی ان سفید داڑھی والوں کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ سلطنت عثمانیہ جو دنیا کے بڑے حصے پر پھیلی اور اس کا قیام عمل میں لانے کے لیے بھی سفید داڑھی والے پیش تھے۔ سلطان علاء الدین کے دور حکومت میں اس تنظیم میں چند خفیہ گروپوں کی بھی بنیاد رکھی گئی۔ غازی ارطغرل کے انتقال کے بعد عثمان غازی اس تنظیم کے سربراہ بنے اور 4000 مربع میل پر پھیلی عظیم مسلم سلطنت کو آنے والے سالوں میں بڑھاتے ہوئے 16,000 مربع میل تک پہنچایا۔ یعنی یہ بات تو طے ہے کہ سفید داڑھی والوں کی کوششوں کے بغیر سلجوق سلطنت اور سلطنت عثمانیہ کا قیام عمل میں لانا قریب ناممکن تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ترکوں کی فوج میں 4 قسم کے سپاہی ہوا کرتے تھے۔ پہلے جنگجو وہ ہوتے تھے جن کا کام ہر جنگ میں صف اول میں جا کر لڑنا ہوتا اور خوب بہادری سے دشمن کا مقابلہ کرتے۔ دوسرے سپاہی وہ ہوا کرتے تھے جو جنگوں کی حکمت عملی ترتیب دیا کرتے تھے، جبکہ تیسرے سپاہی احکامات پر عمل کرتے اور چوتھے سپاہی خفیہ معلومات اکٹھی کرنے کا کام کرتے تھے۔ عثمانی دور حکومت میں یہ افراد عمارتوں پر اپنے مخصوص نشانات لگایا کرتے تھے اور عام طور پر ان کی بہادری کی وجہ سے انہیں سفید بھیڑیے بھی کہا جاتا تھا۔ پھر جب تاریخ کے معروف سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہوئی تو یہ لوگ دنیا کی نظر سے اوجھل ہو گئے، کیونکہ مسلم سلطنت مشکل حالات سے نکل چکی تھی اور اسلام کو لاحق خطرات ٹل چکے تھے، اور سلطنت عثمانیہ اب پورے آب و تاب کے ساتھ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو چکی تھی۔ سفید داڑھی والوں کا نشان 3 سرخ ہلالی پرچم تھا، اور یہ نشان ترکی کی اسلامی تاریخ پر بنے کئی ڈراموں میں بھی دیکھنے کو ملا۔ سال 1463 میں سلطان محمد فاتح نے ایک قلعہ تعمیر کیا اور اس کا ڈیزائن بھی 3 ہلالی پرچم کے نشان سے ہی مشابہت رکھتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب غیر مسلموں نے خراسان اور وسطی ایشیا کو فتح کیا تو انہوں نے سفید داڑھی والوں کے سپاہیوں کو ڈھونڈ کر شہید کیا۔ بعد ازاں سلطان عبد الحمید نے بھی ایسی خفیہ تنظیم قائم کرنے کی کوشش کی تھی، تاہم وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے، جس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ عرب حکمران بھی سلطان کے خلاف سازشوں کا حصہ بن چکے تھے، اور یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ اب مسلم دنیا کے حکمرانوں کا اتحاد پہلے جیسا نہ رہا تھا۔ ویورز، یہاں بہت سے لوگوں کے دماغ میں یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ کیا سفید داڑھی والے بزرگ آج بھی موجود ہیں؟ اگر ہیں تو کہاں پر ہیں؟ تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ تنظیم آج بھی کام کر رہی ہے، یا ترکی کے صدر رجب طیب اردوان اس کو دوبارہ قائم کرنا چاہتے ہیں، اور خلافت عثمانیہ کے قیام کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، اور ممکن ہے طیب اردوان دوبارہ اس تنظیم کو قائم کر لیں اور خلافت کے قیام کے بعد تمام مسلمان ایک مرتبہ پھر متحد ہو سکیں۔ آپ اگر خلافت عثمانیہ کے قیام کے حق میں ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا لازمی اظہار کریں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ Thanks for watching. Subscribe and press the bell icon.